اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ اس سورت کی آخری آیت ہے۔ اس پر سورہ حج کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور اسی پر الحمدللہ ہمارے قرآن کریم کے 17ویں پارے کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ درس قرآن میں اللہ کے فضل و احسان سے 17 پارے تکمیل کو پہنچیں گے۔ اللہ عافیت کے ساتھ پورے قرآن کریم کو مکمل فرمائے۔ یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب تک امت کا تعلق اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے مضبوط ہوتا ہے، یعنی امت اپنے پیغمبر کی متبع ہوتی ہے، پیروی کرتی ہے، تو اللہ پاک ان کے عقیدوں کی، ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب انسان کا تعلق اپنے پیغمبر سے کمزور ہو جائے، ان کی تعلیمات سے کمزور ہو جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے، انسان کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایمان اور عقیدے کی حفاظت اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان میں اتباع سنت کا جذبہ موجود ہو۔ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، اپنے جذبات پر نہ ہو، رسم و رواج اور ماحول سے متاثر ہو کے نہ ہو، سنت کی اتباع میں ہو۔ اب جو آج کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے متنبہ فرمایا، حکم دیا، ترغیب دی، تلقین کی کہ ہر وقت یہ امت ایک مقابلے کی کیفیت میں ہے، مقابلے میں ہے۔ یہ مقابلہ اس کا کس کے ساتھ ہے؟ یہ مقابلہ اس کے نفس کے ساتھ ہے، خواہشات کے ساتھ ہے، اور اسی مقابلے کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آج کی آیت میں اسی مجاہدے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو نفس کے ساتھ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رکھو۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ یہ ترجمہ ہوا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ یہاں جہاد سے مراد کوشش کرنا، ہمت کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مکی زندگی میں قتال اور جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، لہٰذا جب حکم نہیں آیا تو اس جگہ پر جہاد سے مراد انسان کا اپنے نفس سے مقابلہ اور مجاہدہ کرنا ہے۔ مدنی زندگی میں جہاد کا حکم آیا ہے، لہٰذا جہاں مدنی آیات ہے وہاں لفظ جہاد کا ترجمہ ہمیں جہاد سے کرنا ضروری اور فرض ہے، اس لیے کہ وہاں جہاد کا حکم ہے۔ یہ مکی آیت ہے، ابھی جہاد اور قتال کا حکم آیا ہی نہیں ہے، مقابلے کا حکم دیا ہی نہیں گیا، تو لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ بعض دفعہ انسان ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے، بھئی آپ نے یہاں یہ غلط ترجمہ کر لیا، وہ غلط ترجمہ کر لیا۔ تفسیر قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے، قرآن کریم کا محض ترجمہ دیکھ لینا انسان کے لیے کافی نہیں، اس لیے مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ اس آیت میں چونکہ اللہ پاک نے یہ مکی آیت ہے اور مکی زندگی میں قتال کا حکم نہیں آیا، تو لہٰذا مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم،
وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں چنا، منتخب کیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ پاک نے تم پر اس دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم مضبوط پکڑ لو اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو۔ هو سماکم المسلمین، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نام تجویز کیا مسلمان ہونے کا۔ جو ہم اپنے آپ کو آج مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، یہ مسلم نام کس کا تجویز کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تو مسلمان ہو۔ من قبل وفی ھذا، یہ تمہارا جو نام مسلم ہے اس قرآن کے اترنے سے پہلے بھی تھا، جب پچھلی آسمانی کتابیں آئی، اور اس قرآن کریم میں بھی تمہیں مسلمین کہا گیا۔ کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ پیغمبر تمہارے اوپر گواہ بن جائے قیامت کے دن، اور تم پوری انسانیت پر گواہ بن جاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لہٰذا نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارے کام بنانے والا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ کی ذات کیا ہی خوب کارساز ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہی خوب مددگار ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ پاک نے حکم دیا، چونکہ جیسے انسان کا ایک مزاج ہے کہ جب کوئی بات شروع کرتا ہے، اہم بات، اور جب اس کو اختتام پر لاتا ہے، پورا موضوع سمیٹتا ہے، ختم کرتا ہے، تو خلاصے میں کیا کہتا ہے؟ بھئی یہ جو باتیں عرض ہوئی، جتنی بات آپ کے سامنے آئی، آپ کو سمجھ آئی، اصل یہ ہے کہ اب ہم ہمت کر کے اس پہ عمل کر لیں، یہی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں سورت ختم ہو رہی ہے، سورہ حج، اور اس سورت کو شروع سے آپ حضرات نے، بہت سارے ساتھیوں نے شروع سے پورا سنا ہے۔ اس میں بہت اہم احکامات آئے، حج کے احکامات بھی اس میں تھے، جہاد کے احکامات بھی اس میں تھے، توحید کو بہت مضبوطی کے ساتھ بیان کیا گیا، اور بہت ساری باتیں۔ اب دین کی اتنی اہم باتوں پر عمل انسان کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اس کے لیے تو تمہیں ہمت کی بڑی ضرورت ہے، مجاہدہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ گھر بیٹھے تمہیں دین کی حقیقت مل جائے اور دین کی برکات مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے خوب مشقت کرو۔ اس لیے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا بذل الجہد فی طاعت اللہ، انسان اپنی کوشش کو خرچ کر دے، لگا دے اللہ کی اطاعت کے اندر، جان لگا دے پوری اپنی اللہ کے اس دین کے لیے، یہ مجاہدہ ہے۔ اور مشکات شریف میں روایت ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، فرمایا مجاہد وہ بھی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لے اللہ کی اطاعت میں، اپنے نفس کا مقابلہ کر لے، یہ بھی تو ایک مقابلہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر مشقت کا جذبہ پیدا نہیں کرتا اور ہمت پیدا نہیں کرتا، قربانی کا جذبہ پیدا نہیں کرتا، تو دین کی برکات اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ اور مصیبت ہماری طرف متوجہ ہے کہ ہم صرف اور صرف کرامات کو اور واقعات کو سن کر سبحان اللہ واہ واہ کہنے والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے دوستو، یہ ہماری ایک زندہ کمزوری ہے، کوئی خاص فرد طبقہ مراد نہیں ہے، کسی کی طرف اشارہ، ہم اجتماعی طور پہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک آسان سی بات ہو جائے اور کسی کا کشف اور کرامات، الہام اور یہ چیزیں بیان ہو جائے، اور بس مجھے یہ نوید مل جائے اس بیان کے اندر کہ بس میں بیٹھ گیا اور اب قیامت کے دن مجھے بخشوانا اس کے ذمہ ہو گیا، یہ چیزیں ہیں نا۔ لہذا وہ حلقے، وہ مجلسیں خوب آباد ہو گئی جہاں ان چیزوں کے تذکرے زیادہ ہیں، اور جہاں پر اعمال کے، محنت کے، مشقت کے، اللہ سے مانگنے کے، قربانی کے، اللہ کے دین کو وقت دینے کی باتیں، تو وہ ویران ہو جاتے ہیں وہ حلقے، اور اس سے انسان دور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے
کہ میں تکیہ لگا کے گھر پہ بیٹھ جاؤں، کھاتا پیتا رہوں اور جنت جو ہے وہ مجھے میراث میں مل جائے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، دین قربانی چاہتا ہے، اور ہمارے لیے تو قربانی نہیں، اب تو بہت آسان ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، فرائض اور واجبات کا اہتمام، منکرات اور محرمات سے اجتناب، بس۔ اب وہ لمبی چوڑی قربانیاں تو نہیں ہے جو صحابہ کی ہے، جو ہمارے اکابر کی ہے۔ انسان اپنی نمازوں کو، 5 وقت کی فرائض کو باجماعت پڑھنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے، کوشش رکھے، اس کو ضائع نہ کرے، اس کا اہتمام کرے۔ جو گناہ کبیرہ بالکل واضح اور صاف ہے، اس سے تو ہم بچیں۔ آج وہ کبیرہ لگتے ہی نہیں ہے، انسان بہت آسانی سے اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یہ چیزیں مجاہدہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات فرمائی کہ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ یہ ہماری ایک سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم منتخب لوگ ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے منتخب کیا اپنے آخری نبی ہونے کے لیے، اور تمہیں منتخب کیا اپنے آخری امت ہونے کے لیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی تفصیل کی کہ اللہ نے بنو اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو لیا، پھر بنو کنانہ سے قریش کو لیا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو لیا، پھر قریش سے بنو ہاشم سے اللہ پاک نے مجھے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور چنے ہوئے، اور پھر وہ منتخب شدہ پیغمبر، ان کے لیے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اس امت کو پھر منتخب کیا، یعنی اس امت کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ یہ اس سے بڑی سعادت ہو سکتی ہے کہ ہماری محنت کے بغیر، مانگے بغیر، دعا کیے بغیر ہم حضور کے لیے منتخب ہوئے آخری امت ہونے کے لیے، یہ سعادت ہے۔ تیسری بات جو آج کی اس آیت میں بڑی اہم ہے کہ اس امت کو ایک خوشخبری دی گئی، فرمایا کہ آخری پیغمبر تمہارے لیے گواہ ہوں گے اور تم پوری انسانیت پر گواہ بنو گے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش فرمائیں۔ تو آخری پیغمبر کو سب سے پہلے اجازت ملے گی۔ تو آپ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ آپ سے فرمائیں گے کہ آپ کو جو ذمہ داری دے کر بھیجا آپ نے کیا کیا؟ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ جو آپ نے ذمہ داری دی، میں نے وہ ذمہ داری اپنی امت تک پوری پہنچائی، اور میری امت موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو آخری امت کو لایا جائے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا میرے آخری پیغمبر نے تم تک میرے احکامات پہنچائے تھے؟ تو یہ امت انکار نہیں کر سکتی، لہٰذا سب کہیں گے کہ جی ہاں، آپ کے آخری پیغمبر نے ہم تک پورا دین پہنچا دیا تھا۔ اس کی باری ختم۔ پھر اللہ پاک باقی جتنے پیغمبر ہیں ان کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں جو ذمہ داری دی تھی تم نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی، اپنی اپنی امت تک بات پہنچا دی۔ اللہ ان کی امتوں کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ تم تک میرے پیغمبروں نے بات پہنچائی؟ وہ امتیں صاف انکار کر دیں گی، وہ کہیں گے نہیں، مکر جائیں گی، منکر ہو جائیں گی، جھوٹ بولیں گی، کہیں گی کہ ہمیں تو ہمارے پیغمبر نے نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کہیں گے کہ ہم نے بات پہنچائی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ پاک پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس اپنی بات کی سچائی کے لیے کوئی گواہ ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو وہ پیغمبر کہیں گے ہاں ہمارے پاس گواہ ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے گواہ کون ہے تمہاری سچائی پر؟ تو وہ پیغمبر کہیں گے کہ ہماری سچائی پر گواہ آخری پیغمبر کی امت ہے، یہ امت سب سے آخر میں آنے والی پچھلے تمام انبیاء کے حق میں گواہ بنے گی، یہ گواہ ہے۔ تو جب یہ کہا جائے گا تو وہ امتیں کہیں گی کہ اے اللہ
یہ کیسے گواہ بن سکتی ہے؟ یہ امت تو سب سے آخر میں آئی ہے اور ہم تو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ جب یہ امت اس وقت تک آئی ہی نہیں تو یہ گواہی کیسے دے سکتی؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا پوچھتے ہیں، آخری امت سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو کہ ان پیغمبروں نے بات پہنچائی، تم تو تھے ہی نہیں۔ تو یہ امت کہے گی کہ ہم نہیں تھے، لیکن ہمیں ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں تمام پیغمبروں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ہم اپنے پیغمبر کے فرمان پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ شان یہ کس ذات کی برکت سے ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، ان کے طفیل، ان کی برکت سے یہ آخر میں آنے والی امت اتنی بڑی شان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گی۔ اس لیے ساری باتوں کا خلاصہ یہیں پہ پہنچتا ہے کہ حضور اس امت کے محسن حقیقی ہیں، محسن اعظم ہے۔ آپ کے احسانات کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی برکت سے اللہ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی، کتنی آسانیاں فرمائی، اور آخرت کی کتنی مشکلات حضور کی برکت سے ہمارے لیے آسان ہوئی۔ تو ایک مسلمان کی ساری زندگی سنتوں کے مطابق گزرے، اتباع سنت میں گزرے، یہ وہ مسلمان ہے جو اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی کامیاب ہے، فلاح کو پانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، صحیح عمل کی توفیق اللہ پاک نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا۔ ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی طبیعت کچھ موافق نہیں ہے۔ باقی جتنے ساتھی ہمارے بیمار ہیں، مسجد کے ساتھی ہیں، اس مجلس میں ہمارے کئی ساتھی، ہمارے امین بھائی ہیں، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ سب ساتھیوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے وبائی امراض سے، زمینی آسمانی آفتوں سے، تکلیفوں سے، خوف و انتشار کی فضا سے اللہ ہماری نسلوں کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے متعلقین میں سے بھائی عبدالکریم صاحب کے والد صاحب کا آج انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے متعلقین میں ایک خدمت گزار خاتون تھی جنہوں نے بڑی خدمت کی ہمارے خاندان کی، آج ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔